السلام علیکم. میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپکٹر احمد یار خان کی ایک زبردست تفتیشی کہانی جس کا نام ہے رات کا راز، اور یہ اس کا 3rd اور لاسٹ پارٹ ہے. وہاں سے مہتاب شاداں کے گھر گیا اور اس کی ماں کو الگ بٹھا لیا. وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ اسے شاداں کے رشتے کی بات شاداں نے بتائی ہے. خالہ، ابھی مجھے باغ علی کی نوکرانی ملی ہے. وہ تمہارے گھر سے اپنے گاؤں کو جا رہی تھی. اس نے بتایا ہے کہ تم شاداں کا رشتہ باغ علی کو دے رہی ہو. معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا دماغ ٹھکانے نہیں رہا. کیا تم نہیں جانتی کہ برادری کا کوئی شخص باغ علی کو منہ نہیں لگاتا اور کوئی گھر اسے رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں؟ تم اتنی نیک عورت ہو. شاداں بھی تمہاری طرح نیک لڑکی ہے. اس کی زندگی تباہ نہ کرو. پھر یہ دیکھو کہ وہ رشتے کے لیے اپنی نوکرانی کو بھیج رہا ہے. وہ اپنے خاندان کی عورتوں کو کیوں نہیں بھیجتا؟ شاداں کی ماں نے پھر بھی باغ علی کو اچھا کہا، لیکن مہتاب نے اس کے سامنے باغ علی کی ایسی تصویر پیش کی کہ شاداں کی ماں کا دماغ روشن ہو گیا. 2 روز بعد شاداں کی ماں باغ علی کے گاؤں گئی. باغ علی کو رشتے سے صاف جواب دے دیا. واپس آ کر اس نے مہتاب کو بتایا کہ وہ جواب دے آئی ہے. لیکن مہتاب، باغ علی کو تم پر بہت غصہ ہے. میرا جواب سن کر اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں تمہارا دماغ کس نے خراب کیا ہے. مہتاب کو کہنا کہ اپنے آپ کو سنبھال کر رکھے. اس کی زندگی کے دن تھوڑے رہ گئے. میں نے وہاں 3-4 عورتوں سے پوچھا کہ باغ علی کیسا آدمی ہے. سب نے کہا کہ بہت گندا آدمی ہے. اس نے بہشتی کی بیوی کو اپنی بیوی بنا کر رکھا ہوا ہے. ایک عورت نے تو یہاں تک کہا کہ باغ علی تو اپنی بہن کی عزت کا سودا کرنے سے بھی نہ ٹلے. تم اصل جنگلی ہو مہتاب. میں نے مہتاب سے کہا، یہ بات مجھے اس وقت بتا دیتے جب تم اپنے بھائی کو چارپائی پر ڈال کر تھانے لائے تھے. میں اس وقت تک ملزموں کے اقبالی بیان لے چکا ہوتا. لیکن مارا تو میرا بھائی گیا ہے. باغ علی وار کرتا تو مجھ پر کرتا. کل جب آپ ہمارے گاؤں میں اپنی تفتیش کر رہے تھے، اس وقت میں اپنے بھائی کے دوستوں سے پوچھتا پھر رہا تھا کہ اس کی ذاتی دشمنی کس کے ساتھ تھی. مجھے یہ بھی خیال تھا کہ باغ علی مجھ پر وار کرنے کی جرات نہیں کرے گا. باغ علی نہ تمہیں قتل کرنا چاہتا تھا نہ تمہارے بھائی کو. اس نے تمہیں فصل کا نقصان دینا تھا. اگر تمہارے بھائی کی آنکھ نہ کھلتی تو وہ زندہ رہتا. اسے قتل کرنا چاہتے تو آگ لگانے سے پہلے سوئی ہوئی حالت میں قتل کر دیتے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چاندنی راتیں اس نے پہلے یہ دیکھا ہو کہ یہاں کون سویا ہوا ہے. دیکھا کہ یہ مہتاب نہیں رضا ہے. اس نے رضا پر وار نہ کیا اور اپنا دوسرا کام کر گیا. تم مجھے ذرا سا اشارہ دے دیتے تو میں کل ہی باغ علی کو تھانے بلا لیتا. معلوم نہیں آپ میری زبان پر یقین کریں گے یا نہیں. اب بھی میں یہی کہتا ہوں کہ باغ علی میں اتنا سخت وار کرنے کی ہمت نہیں. مجھے یہ سوچ خاموش رہنے پر مجبور کر رہی تھی کہ میں نے باغ علی کے خلاف شک لکھوایا تو شاداں کا نام بھی آئے گا اور اس کی بدنامی ہوگی. آپ کو شاید معلوم ہو گیا ہوگا کہ شاداں کے پیچھے میرے اپنے گھر میں فساد پیدا ہو گیا. شاداں میرے گھر آتی تھی اور میں کبھی کبھی اس کے گھر چلا جایا کرتا تھا. میری بیوی نے مجھ پر شک کرنا شروع کر دیا. سیدھی بات تھی کہ میں اپنی بیوی کو بتا دیتا کہ شاداں اب کیوں ہمارے گھر زیادہ آتی ہے اور میں کیوں اس کے گھر جاتا ہوں. میں نے بیوی کی ناراضگی قبول کر لی. شاداں کی بات اسے نہ بتائی. ایک بار بات میرے منہ سے نکل کر ایک عورت کے منہ میں چلی جاتی تو شام سے پہلے سارے گاؤں میں مشہور ہو جاتی. مجھے اب اس کی بیوی اور اس کے آپس کے لڑائی جھگڑے کے ساتھ دلچسپی نہیں رہی تھی. وہ بولتا جا رہا تھا اور میں سوچتا جا رہا تھا. اس کے سالوں کے بیان بھی میرے ذہن میں آ رہے تھے. میرا دماغ اب باغ علی پر اٹک گیا تھا. مجھے اب یہ تصدیق کرنی تھی کہ باغ علی کا دوستانہ کیا ان 2 بدماشوں کے ساتھ ہے یا نہیں جن کے نام اس کی نوکرانی نے لیے تھے. مہتاب کا بیان ختم ہو چکا تھا اور وہ بار بار میری منت کرتا تھا کہ میں شاداں کو شامل تفتیش نہ کروں. اس کا بیان بہت لمبا تھا. مجھے یاد ہے کہ رات کے 10 بج رہے تھے. اس نے مجھے یقین دلا دیا تھا کہ شاداں نیک اور شریف لڑکی ہے اور اس کی ماں ایک معزز عورت ہے اور یہ دونوں باغ علی کے فریب میں آ گئی تھی. باغ علی کی نوکرانی مجھے پہلے ہی بہت سی ایسی باتیں بتا چکی تھی جو مہتاب نے بتائی تھی. میں خود محسوس کر رہا تھا کہ اس لڑکی کو شامل تفتیش نہ کروں اور اس کی ماں کو گواہوں میں شامل کرنا ضروری تھا. میں نے دماغ پر زور دیا تو مجھے ایک راستہ نظر آیا. میں نے قتل اور آتش زنی کا باعث پیش کرنا تھا. شاداں کی ماں سے اتنا ہی کہلوانا کافی تھا کہ وہ باغ علی کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے رہی تھی.
اور مہتاب نے اس کا فیصلہ یہ کہہ کر بدل دیا کہ باغ علی بدماش آدمی ہے۔ باغ علی کی نوکرانی سے یہ بیان دلوانا تھا کہ وہ باغ علی کے رشتے کا پیغام لے کر شادہ کی ماں کے پاس آیا کرتی تھی، اور ایک روز مہتاب نے اسے مارا پیٹا اور کہا آئندہ اس کام کے لیے شادہ کے گھر نہ آئے اور باغ علی کو بتا دے کہ اسے یہ رشتہ نہیں ملے گا۔ یہ عورت ایسی جرأت نہیں کر سکتی تھی کہ میں اسے جو بیان بتاتا وہ اس سے ہٹ کر کوئی اور بیان دے دیتی۔ بہرحال یہ مقدمے کی تفصیلات ہیں، ان کے ساتھ آپ کو دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے جو کارروائی کی وہ آپ کو سناتا ہوں۔ میں نے ASI سے کہا کہ وہ 6 کانسٹیبل ساتھ لے اور باغ علی کے گاؤں جا کر نمبردار باغ علی اور اس کے 2 بدماش ساتھیوں کو تھانے لے آئے۔ میں نے گھر جا کر وردی اتاری اور پرائیویٹ کپڑے پہن کر تھانے آیا۔ مہتاب کو ساتھ لیا اور شادہ کے گاؤں چلا گیا۔ مہتاب مجھے شادہ کے گھر تک لے گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ شادہ کی ماں نے دروازہ کھولا۔ اندر جا کر مہتاب نے اسے بتایا کہ تھانے دار صاحب آئیں۔ وہ کچھ گھبرائی۔ شادہ بھی جاگ کر آ گئی۔ وہ واقعی خوبصورت لڑکی تھی اور اس کے چہرے پر بھول پن اور معصومیت تھی۔ میں نے مہتاب کو باہر بھیج دیا۔ میں نے شادہ کی ماں کو بتایا کہ وہ گھبرائے نہیں۔ شادہ وہیں بیٹھی رہی۔ میں نے اس کی ماں سے پوچھا کہ اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ باغ علی کو دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اس نے کہا کہ کیا تھا۔ پھر اسے رشتہ دیا کیوں نہیں؟ پتہ چل گیا تھا کہ وہ ٹھیک آدمی نہیں۔ کس طرح پتہ چلا تھا اور تمہیں کس نے روکا تھا؟ سب سے پہلے مہتاب نے روکا تھا، پھر میں نے باغ علی کو جواب دے دیا تھا۔ کیا یہ صحیح ہے کہ باغ علی کی نوکرانی تاجو اس کے پیغام لایا کرتی تھی؟ ہاں جی، وہی آیا کرتی تھی۔ اس طرح میں اس سے سوال پوچھتا رہا اور مہتاب کے بیان کی تصدیق ہو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ ضرورت پڑی تو اسے عدالت میں یہ بیان دینا پڑے گا۔ کیوں جی، باغ علی نے کچھ کیا ہے؟ یہ میں تمہیں بتا دوں گا، ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں تمہاری عزت کا پورا خیال رکھوں گا۔ آدھی رات کے بہت بعد ASI باغ علی اور اس کے ایک ساتھی کو لے آیا۔ اس کے دوسرے ساتھی کے متعلق پتہ چلا کہ بیمار ہے۔ ASI نے مجھے بتایا کہ وہ اس شخص کے گھر گیا تو اس کی بیوی نے بتایا کہ وہ بہت بری تکلیف میں ہے، پیٹ کی کوئی تکلیف ہے۔ ASI اندر چلا گیا اور اسے دیکھا، وہ پیٹ کے بل چارپائی پر لیٹا ہوا ہائے ہائے کر رہا تھا۔ ASI نے پوچھا تو اس نے پیٹ کی تکلیف بتائی۔ ASI نے اسے بہانہ سمجھا اور اسے سیدھا ہونے کو کہا۔ حضور، میں پیٹھ کے بل لیٹا تو درد سے مر جاؤں گا۔ اس نے کراہتے ہوئے کہا، پیٹ پر لیٹتا ہوں تو ذرا آرام آتا ہے۔ ASI نے مجھے بتایا کہ اس سے ایسی بدبو آ رہی تھی جیسے گلے سڑے مردار سے آتی ہے۔ ASI نے اسے اٹھنے کو کہا تو وہ اور زیادہ چیخنے لگا۔ ASI نے 2 کانسٹیبلوں کو وہیں چھوڑا اور باقی 2 کو اور نمبردار کو ساتھ لے کر آ گیا۔ میں نے باغ علی سے پوچھا کہ اس کے دوست کو کیا تکلیف ہے؟ وہ میرا دوست کہاں ہے جی؟ نہ میں اس کی تکلیف کے متعلق جانتا ہوں۔ تم تو جانتے ہوگے، میں نے 10 نمبری بدماش سے کہا۔ کہتا ہے پیٹ میں بڑا سخت درد ہے۔ کسی سیانے کا علاج نہیں کرا رہا؟ معلوم نہیں حضور۔ اس موقع پر میری چھٹی حس نے کام کیا۔ میں نے ASI سے کچھ سوال پوچھے اور کچھ تبادلہ خیال کیا۔ ASI نے کہا کہ وہ کچھ سوچ کر وہاں 2 کانسٹیبلوں کو بٹھایا ہے۔ مجھے فوری حرکت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن مجھ پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی تھی، جیسے بچہ فوراً ایک چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہو۔ ASI اپنی گارڈ کے ساتھ تانگے پر گیا اور آیا تھا۔ تانگا ابھی تھانے میں ہی تھا۔ میں نے نمبردار، ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبلوں کو اپنے ساتھ تانگے میں بٹھایا اور باغ علی کے گاؤں کو روانہ ہو گیا۔ پگڈنڈی اچھی تھی، تانگے نے جلدی پہنچا دیا۔ نمبردار سے کہا کہ مجھے 10 نمبری سجو کے گھر لے چلے۔ دروازہ سجو کی بیوی نے کھولا۔ میں کچھ کہے بغیر اندر چلا گیا۔ میرے پاس ٹارچ تھی۔ سجو کی بیوی سے کہا کہ لالٹین جلائے اور ہمیں سجو تک لے چلے۔ اس نے ایک کمرے میں جا کر لالٹین جلائی۔ میں بھی اندر چلا گیا۔ سجو ایک چارپائی پر پیٹ کے بل پڑا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر کہا، ملک صاحب السلام علیکم۔ کیا ہو گیا سجو؟ سنا ہے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ ہاں حضور، تشریف رکھیں نا ملک صاحب۔ اس کے اوپر کھیس تھا اور سر کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا۔ میں نے اس کے سر سے کپڑا ہٹا دیا۔ سر کا پیچھے والا حصہ اوپر تھا، اس کے بال ذرا لمبے تھے۔ میں نے جس امید پر اس کا سر ننگا کیا تھا وہ پوری ہو گئی۔ میں یہی دیکھنا چاہتا تھا۔ سر کے پیچھے بال نہیں تھے، یوں کہیں کہ جلے ہوئے تھے، باقی سر کے بال ٹھیک تھے۔ میں نے اس کے اوپر سے کھیس اٹھا کر فرش پر پھینک دیا۔ اس کی پیٹھ پر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا جو اس کی گردن سے کولہوں تک تھا۔ بدبو برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں نے یہ کپڑا بھی ہٹا دیا۔ اس کے نیچے میں نے جو دیکھا اس سے مجھے افسوس بھی ہوا اور خوشی بھی۔ اس کی پیٹھ ایسی بری طرح جلی ہوئی تھی کہ دیکھی نہیں جاتی تھی۔ زیادہ تر پیٹھ کا بالائی حصہ جلا ہوا تھا۔
اس کے نیچے جلن ذرا کم تھی۔ سجو یار تم تو کہتے تھے کہ پیٹ میں تکلیف ہے، اب یوں کرو سجو اپنے جلے ہوئے کپڑے مجھے دے دو، 4 آدمی لے آؤ جو اسی طرح اس کی چارپائی اٹھا کر تھانے لے چلے۔ میں نے نمبردار سے کہا ہاں سجو بھائی جلے ہوئے کپڑے کہاں ہیں؟ میں اپنی تکلیف سے مر رہا ہوں ملک صاحب، آپ معلوم نہیں کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ جو مر گیا ہے وہ بھی کسی ماں کا بیٹا تھا سجو، بڑا خوبصورت لڑکا تھا۔ میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں، مجھے چکر دو گے تو ہسپتال نہیں لے جاؤں گا، تھانے پڑے پڑے مر جاؤ گے، میں پرواہ نہیں کروں گا۔ نمبردار آدمیوں کو لانے چلا گیا تھا۔ اس کے آنے تک سجو مجھ سے وعدہ لے چکا تھا کہ میں اسے وعدہ معاف گواہ بناؤں گا، یہ وعدہ جو میں ہر ملزم کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ اس نے نمبردار اور 4 آدمیوں کے سامنے بیوی سے کہا کہ انہیں جلی ہوئی قمیض اور شلوار نکال دے۔ اس نے اپنی بیوی کو بڑی بری گالی دے کر کہا، اسے کہتا رہا کہ یہ کپڑے جلا دے۔ یہ کہتی تھی کہ شلوار اوپر سے ذرا جلیے، ٹاکی لگ جائے گی، اور قمیض آگے سے ٹھیک ہے، اب لگاتی رہے ٹاکیاں۔ میرے پوچھنے پر اس نے گاؤں کے ایک ہندو سیانے کا نام بتایا جس نے اس کی پیٹھ پر دوائی لگائی تھی۔ میں نے اسے بھی بلا لیا اور وہاں جو کاغذات جلے ہوئے کپڑوں کی برآمدگی کے تیار کرنے تھے وہ کیے اور تھانے آ گیا۔ سجو کو چارپائی پر تھانے لایا گیا تھا، سیانہ بھی ساتھ تھا۔ ایس آئی نے اس گاؤں سے واپس آ کر مجھے بتایا تھا کہ سجو چارپائی پر الٹا پڑا تھا اور کہتا تھا کہ پیٹ میں درد ہے، جسے پیٹ کے بل لیٹنے سے آرام آتا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ سجو سے بدبو مردار جیسی آتی تھی۔ مجھے یاد آ گیا کہ مقتول نے نزاعی بیان میں کہا تھا کہ جس آدمی نے فصل کے ڈھیر کو آگ لگائی تھی وہ اس کے دھکے سے آگ میں گرا تھا، اس کی پیٹھ آگ کی طرف تھی۔ اس لیے جو مشتبہ اشخاص میرے سامنے آئے میں نے ان سب کے کپڑے اتروا کر جسم دیکھے۔ ایس آئی نے اس کی پیٹھ نہیں دیکھی تھی، اس نے شک کی بنا پر وہاں 2 کانسٹیبل بٹھا دیے تھے۔ میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ شخص سجو جلا ہوا ہے اور پیٹھ کے بل نہیں لیٹ سکتا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ صبح کی اذان ہو رہی تھی جب باغ علی کو میں نے اپنے سامنے بٹھایا اور اسے کہا، تمہارے دونوں یار آ گئے ہیں، اب کہو بولو گے یا میں ان میں سے ہر ایک کو وعدہ معاف گواہ بنا لوں؟ اس کا سر جھک گیا، اس کی زبان کا جادو ختم ہو گیا تھا۔ مجھے تمہارے بیان کی ضرورت ہی نہیں، تمہاری اپنی نوکرانی جسے تم نے بغیر نکاح کے بیوی بنا رکھا ہے میرے قبضے میں، وہ بیان دے چکی ہے۔ شادہ کی ماں کا بیان ہو گیا ہے، مہتاب کا بیان ہو گیا ہے، سجو اپنے جلے ہوئے کپڑے بھی میرے حوالے کر چکا ہے۔ وعدہ معاف گواہ بنا لو، آپ جو مانگیں گے میں دوں گا، ابھی بیان دے دو، باقی لین دین بعد میں کریں گے۔ اس نے وہی کہانی سنائی جو میں اس کی نوکرانی سے اور مہتاب سے سن چکا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ شادہ کو خراب کرنا چاہتا تھا لیکن وہ نہیں مانتی تھی، کہتی تھی شادی کروں گی، شرعی بیوی بنوں گی۔ باغ علی کو جب یہ موقع ملا کہ شادہ نے گھر سے بھاگنے کا ارادہ کیا تو اس نے اپنے دونوں دوستوں کے ساتھ ذکر کیا۔ دوستوں کو معلوم تھا کہ باغ علی شادہ کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا، صرف کھیلنا چاہتا ہے۔ انہوں نے باغ علی کو تیار کر لیا کہ لڑکی زیور لے کر آ جائے اور اسے وہیں خراب کر کے اس سے زیور لے کر آ جائیں گے، کسی کو کوئی سراغ نہیں ملے گا، نہ وہ اپنی زبان سے کسی کو بتا سکے گی کہ وہ گھر سے زیور اٹھا لائی تھی۔ باغ علی جب مقررہ رات شادہ کے گاؤں کے قریب طے شدہ جگہ گیا تو یہ دونوں بدماش اس کے ساتھ تھے لیکن ذرا دور کھڑے تھے۔ باغ علی کو جب مہتاب نے مارا پیٹا تو اس کے دوست اس کی مدد کو نہ آئے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ وہ اس ڈر سے بھاگ آئے تھے کہ باغ علی کی پٹائی کرنے والے 2-3 آدمی ہیں جو ماریں گے پھر تھانے لے جائیں گے۔ باغ علی نے گاؤں جا کر اپنے ان دوستوں کو بہت ذلیل کیا تھا۔ جب شادہ نے اس کی نوکرانی کو کہہ دیا کہ وہ آئندہ یہاں نہ آئے تو باغ علی نے یہ طریقہ سوچا کہ شادہ کی ماں سے اس کا رشتہ مانگ لے۔ وہ مہتاب کے منہ پر ہاتھ پھیرنا چاہتا تھا، پھر مہتاب نے اس کی نوکرانی کو مارا پیٹا اور پھر اس نے شادہ کی ماں سے رشتے سے انکار کروا دیا تو باغ علی نے اپنے دوستوں سے کہا کہ مہتاب سے بدلہ لینا ہے۔ اب باغ علی کو شادہ کے ساتھ اتنی دلچسپی نہیں تھی جتنی مہتاب سے بدلہ لینے کے ساتھ۔ اس نے اپنے دونوں دوستوں کے ساتھ بدلہ لینے کے طریقوں پر سوچنا شروع کر دیا۔ اسے پتہ چل گیا کہ مہتاب رات کو کھلیان میں سوتا ہے۔ تینوں نے فیصلہ کیا کہ مہتاب کو کھلیان میں قتل کیا جائے۔ باغ علی نے کہا کہ قتل کیا جائے اور ساتھ ہی اس کا کھلیان بھی جلا دیا جائے۔ دوستوں نے کہا کہ تینوں چلیں گے، یعنی باغ علی بھی ساتھ ہوگا۔ تینوں واردات کی رات مہتاب کے گاؤں کے باہر کھیتوں میں چلے گئے۔ باغ علی کا ارادہ تھا کہ پہلے مہتاب کو قتل کریں گے پھر آگ لگائیں گے۔
لیکن باغ علی نے چاندنی میں دیکھا کہ یہ مہتاب نہیں، اس کا بھائی رضا سویا ہوا ہے۔ باغ علی نے کہا کہ اسے قتل نہیں کرنا، اب کھلیان کو جلانا اور یہاں سے بھاگنا ہے۔ سجو نے ڈھیر کو آگ لگائی اور رضا کی آنکھ کھل گئی۔ ڈھیر خشک تھا۔ سجو کے پاس مٹی کے تیل میں بھیگا ہوا کپڑا تھا جو اس نے ڈھیر کے اندر رکھا اور آگ لگائی۔ آگ فوراً بھڑک اٹھی، اس کی آواز بھی تھی اور شعلے کی روشنی بھی۔ سجو پیچھے ہٹ آیا۔ رضا دوڑ کر اسے پکڑنے لگا تو سجو گھوما اور رضا کے دھکے سے آگ میں اس طرح گرا کہ اس کی پیٹھ آگ کی طرف تھی۔ اٹھتے اٹھتے اس کے کپڑوں کو آگ لگی اور اس نے شور مچایا کہ اس نے مجھے جلا دیا ہے۔ باغ علی اور دوسرا بدماش دوسرے دونوں ڈھیروں کو آگ لگانے لگے تھے۔ سجو کی آواز پر وہ ادھر کو دوڑے اور انہوں نے لاٹھیاں مار کر رضا کو گرا دیا۔ انہوں نے سجو کے کپڑوں پر مٹی ڈال کر آگ بجھائی اور بھاگ اٹھے۔ قاتل باغ علی اور اس کا ایک ساتھی تھا۔ میں نے عدالت میں ثابت کر دیا، دونوں کو سزائے موت اور سجو کو عمر قید ہو گئی۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اگر آپ کو یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اس کہانی کو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔